حامد خان صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس قانون سازی کو؟ دیکھیے، یہ آئین کے تحت یہ ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 191 پروسیجر رولز کے بارے میں سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر پر ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ وہ اب تک وہ نہیں بنا تو رولز ہی چل رہے تھے، تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن سکتا ہے، اصولی طور پر آئین کے مطابق ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو اختیار پر انہوں نے کسی حد تک قدغن لگائی ہے، وہ اب صرف چیف جسٹس کا نہیں بلکہ یہ ایک کمیٹی ہے جس کو چیف جسٹس ہیڈ کریں گے، وہ ایکسرسائز کریں گے سو موٹو جورسڈکشن، یا سو موٹو جورسڈکشن ایکسرسائز کرنے کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ایک بنیادی تبدیلی تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ لانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ کافی عرصے سے ایک طرح سے ایک مطالبہ تھا وکلاء میں بھی، بعض کا بھی، کہ یہ ثوابدیدی معاملہ جو ہے صرف چیف جسٹس کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس میں ایک کمیٹی بنائی جائے جس کو وہ ہیڈ کرے، تاکہ بائی کنسنسس کیسز جو ہے ان کو سو موٹو پارس کے تحت سنا جائے۔ اور بینچ بنانے کا اختیار، جس پہ بھی ظاہر ہے بہت زیادہ سوالات اٹھتے رہے تھے؟ جی، اس پر بھی یہ کویشچن کافی عرصے سے چل رہا تھا کہ بینچ کی فارمیشن بھی جو ہے وہ صرف چیف جسٹس کی ثوابدید پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے لیے بھی کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ بینچز کی فارمیشن کے کوئی اصول طے ہو سکے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ اختیار اکیلے چیف جسٹس سے لے کر چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 ججز کی کمیٹی ایکسرسائز کر لے تو۔ صاحب، اب اس میں مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک تقسیم ہے اور جو اختلافات ہیں وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس تو جو 2 سینئر ترین ججز ہیں، جیسے قاضی فائز صاحب، جیسے طارق مسعود، انہیں بہت سارے بینچز میں نہیں شامل کیا، جس پر تنقید اور سوالات اٹھتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ مل کر بینچز کا فیصلہ کرنا، سو موٹو کا فیصلہ کرنا، آپ خیال میں یہ پریکٹیکلی ہو پائے گا ان حالات میں جو اس وقت موجود ہیں عدالت میں؟ دیکھیے، میرا تو خیال ہے کہ ان سب کو کورٹ کی انٹیگریٹی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے چاہیے، اور چونکہ اب یہ قانون کے تحت اس کی ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے تو امید ہے کہ اس سے معاملات بہتر ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں چاہے یہ ایکٹ پارلیمنٹ کا ہو یا نہ ہو، پھر بھی چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں ان دونوں کا اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ یعنی جوڈیشل کمیشن میں بھی سربراہی چیف جسٹس کی ہے، لیکن اس میں سینئر پیونی جج اسی طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس میں بھی دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ کام جو ہے سپریم کورٹ کا آسانی سے اور اچھے طریقے سے چلتا رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ہونا ہی ایسے چاہیے۔ جب اس میں کیا ہو کہ چیف جسٹس صاحب کوئی انیشیٹو لیں، بینچز میں شامل کریں، کیونکہ متعدد ایسے بینچ پر ہم خیال بینچ کا الزام لگنا، ایک خاص مقصد کے لیے بینچ کا الزام لگنا، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جی، بہت ہو رہا ہے، بلکہ یہ جب سے موجودہ چیف جسٹس صاحب آئے ہیں مسلسل دیکھا جا رہا ہے کہ امپورٹنٹ کیسز کی ہیئرنگ میں جو بینچ بن رہا ہے اس میں قاضی فائز صاحب جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ روایت رہی ہے، اور یہ انڈیا میں بھی سپریم کورٹ کی روایت رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز میں ہمیشہ سینئر موسٹ جج بٹھائے جاتے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ کسی مخصوص جج کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے، جونیئر جج کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے، سینئر جج کو کیوں اگنور کیا جائے، اس قسم کی تاکہ کنٹروورسی نہ ہو۔ بلکہ انڈیا میں ایک دفعہ ہوا ہے کہ ایک چیف جسٹس نے اپنی مرضی سے کانسٹیٹیوشنل کیسز میں جونیئر جج کو اپنے ساتھ بٹھانا شروع کیا، تو 4 سینئر موسٹ ججز نے ایک پریس کانفرنس کر دی تھی ہیڈڈ بائی گوگوئی، اس وقت وہ سینئر پیونی جج تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل ہماری روایت کے خلاف ہے کہ ہم سینئر موسٹ جج ہیں، ہمیں ان اہم کیسز کے بینچ میں نہیں شامل کر رہے اور جونیئر کو کر رہے ہیں۔ تو یہ کنٹروورسیز اور انڈیا میں بھی ارائز ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس پروٹیسٹ کے بعد پھر ایسا سننے میں نہیں آیا۔ اب وہ طریقہ کار ان کا یہی ہے کہ اس میں سارے سینئر ججز ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں بھی یہ کر لینا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی ضد اور انا نہیں آنی چاہیے کسی بھی جج کی یا چیف جسٹس کی۔